دوستوں، جسمانی حوث سے ختم کرنے کے لیے چند نوجوانوں کے ساتھ تک گر جانا کہ اپنی زندگی کا سامان خود ہی تیار کر لینا ہے۔ میرا اشارہ اس گناہ کی طرف ہے جسے ہم مشتزنی کہتے ہیں، یعنی اپنے ہی ہاتھ سے جسمانی لذت کو پورا کرنا۔ دوستوں، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں وہ ڈنمارک کے ایک بادشاہ کا ہے جس نے اس گندی عادت میں مبتلا ہو کر نہ صرف اپنی جوانی برباد کی بلکہ اپنی ریاست کو ایک وارث دینے سے بھی محروم رہا، اور اس عادت کی وجہ سے یہ بادشاہ اپنی شان و شوکت سے بھی ہاتھوں بیٹھا تھا۔ اور بدقسمتی ہے کہ یہ عادت آج کل کے نوجوانوں میں بھی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ذہنی پریشانی، کمزوری، ازدواجی زندگی اور لڑائی جھگڑوں سے دوچار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوستوں، اس گندی عادت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ آج کل مزدور اور کم پیشہ ملازمت والے لوگوں سے لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتے، اور اپنی آمدنی کو بڑھانے اور معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے اکثر نوجوان نکاح کرنے میں مطلب شادی کرنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ اور دوستوں، نکاح میں دیر بہت گندی عادتوں کا سبب بنتی ہے، جن میں ایسی عادات بھی شامل ہیں جو آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ اور دوستوں، مشتزنی کئی دماغی اور جسمانی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اور دوستوں، آج ہم آپ کو ایسے بادشاہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے قدرت نے خوبصورت بیوی، دولت اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، بلکہ اس بادشاہ نے اپنی مشتزنی کی عادت کی وجہ سے اپنے ملک سے بھی دوری اختیار کر لی، اور آخرکار اس کی یہی عادت اس کی موت کا سبب بھی بنی۔ یہ واقعہ ڈنمارک میں پیدا ہونے والے بادشاہ کرسٹین سیون کا ہے۔ دوستوں، یہ بادشاہ بچپن سے ہی اپنے والد کی عدم توجہ کا شکار رہا۔ جب یہ بادشاہ 30 سال کا ہوا تو اس کی ماں چل بسی، اور اس کا باپ اسے کمزور ہونے کی وجہ سے نالائق سمجھتا اور اسے وقت نہ دیتا اور نہ ہی اس میں دلچسپی لیتا۔ چنانچہ کرسٹین کے باپ نے اس کی شادی جولینا نامی عورت سے کر دی، لیکن اس دفعہ بھی اس کے گھر میں ایک جنسی مزدور لڑکے کی پیدائش ہوئی، اور پھر کرسٹین کا باپ دن رات پریشان رہنے لگا، اور اسی پریشانی کی وجہ سے اس کی صحت بگڑ گئی اور وہ صرف 40 سال کی عمر میں ہی چل بسا۔ اور دوستوں، کرسٹین صرف 17 سال کی عمر میں ہی بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے بادشاہ بنا۔ اس بادشاہ کی عجیب و غریب حرکات سے ارد گرد کے لوگ کافی واقف تھے، اور جب یہ پاگل ہو جاتا اور کھانا کھاتے وقت غصے میں آ جاتا اور بلا وجہ اپنے ملازمین کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا، اور اسے اپنے آگے جھکے ہوئے لوگوں پر چلنا بہت پسند تھا۔ کرسٹین اور اس کے درباریوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب اس بادشاہ نے جسمانی لذت حاصل کرنے کا ایک انوکھا طریقہ نکالا، اور وہ طریقہ تھا مشتزنی۔ کرسٹین سیون دن رات اس گندی عادت میں مبتلا رہتا کہ اسے دنیا اور لوگوں کی کوئی پرواہ نہ رہتی، اور جب یہ بادشاہ دربار میں آتا تو اس کے کپڑوں پر اس کے گندے وجود کے نشانات نظر آتے۔ بے تحاشا مشتزنی کی وجہ سے اس کا جسم کمزور اور صحت بالکل لاغر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ریاست کے حکیموں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں ہمارا بادشاہ بے اولادی اور اندھے پن میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ 18ویں صدی میں اندھے پن کی ایک بہت بڑی وجہ مشتزنی کو بھی قرار دیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے درباریوں نے اس کی یہ عادت چھڑوانے کے لیے اس کی 15 سالہ کزن جو برطانیہ میں رہتی تھی اس سے شادی کروا دی، لیکن بادشاہ نے اس شادی کو بھی ایک رسم سے زیادہ کی اہمیت نہ دی۔ اور دوستوں، کرسٹین کو اپنی کم عمر اور خوبصورت بیوی میں کوئی بھی دلچسپی نہ تھی، وہ صرف اپنی دنیا میں گم رہتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ہنی مون کے سفر کے لیے بھی چند لوگوں کے ساتھ اکیلا ہی روانہ ہوا اور اپنی بیوی کو بھی محل میں چھوڑ گیا۔ اس سفر کے دوران اس کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی۔ اس ڈاکٹر نے بادشاہ سلامت سے ملاقات کرنے کے لیے بادشاہ کو اس قدر تسلیاں دی کہ کرسٹین نے اس سے خوش ہو کر اسے شاہی معالج اور بعد میں اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ اور دوستوں، تھوڑے ہی عرصے میں اس ڈاکٹر نے بادشاہ کو پورے اعتماد میں لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بادشاہ کی بیوی کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر ڈاکٹر اور بادشاہ کی بیوی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ دوستوں، ایک طرف ڈاکٹر بادشاہ کی بیوی کی تنہائیاں دور کرتا رہا، اور دوسری طرف حکومتی نظام میں بھی کافی مداخلت کرتا رہا، پر اس ڈاکٹر نے بڑی چلاکی سے حکومت میں رشتے خوروں کا صفایا کیا اور دیگر کئی بہترین فیصلے کرتے ہوئے اپنی حکومت کو مضبوط کرتا رہا۔ جبکہ کرسٹین اپنے محل میں بیٹھا کسی نہ کسی جگہ مشتزنی کرتا ہوا نظر آتا۔ پھر اس شخص کی یہ عادت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ یہ دیواروں سے اپنا سر ٹکراتا پھرتا۔ اس کی صحت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اس کی شرمگاہ سے خون آنے لگ جاتا، اور کئی جان لیوا بیماریاں لاحق ہونے کی وجہ سے یہ بادشاہ اپنی حکومت میں ہی گمنام ہو چکا تھا۔ اور جبکہ اس کا شاہی ڈاکٹر بادشاہ کی بگڑتی ہوئی صحت سے بالکل ناواقف تھا، اور وہ بادشاہ کی حکومت اور اس کی بیوی دونوں کے دلوں پر راج کر رہا تھا۔ لیکن اس ڈاکٹر کی بھی یہ چال زیادہ دیر تک نہ چلی، اور اس ڈاکٹر سے نفرت کرنے والے لوگوں کا ایک گروہ کرسٹین کی والدہ سے جا ملا، اور یہ لوگ ڈاکٹر پر اس وقت حملہ ور ہوئے جب یہ ملکہ کے ساتھ رقص میں مشغول تھا۔ دوستوں، شاہی خاندان کی رسم و رواج کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر کے دونوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا،
اور پھر ان دونوں نے اپنا جرم قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جس پر ڈاکٹر کو ایک بری موت دی گئی اور ملکہ کو 20 سال کی عمر میں ہی تاحیات قید کی سزا سنا دی گئی اور پھر ملکہ 3 سال کے اندر ہی مر گئی۔ دوستو یہ کہانی یورپ میں کافی مشہور ہے اور اس کہانی پر کئی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور کئی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں، اور اس تمام واقعہ کے بعد کرسٹین کی سوتیلی ماں اور اس کے وفاداروں نے 17 سال تک ڈنمارک پر حکومت کی اور کرسٹین صرف نام کا بادشاہ رہا۔ اس کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے معالج دستیاب تھے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے کافی نوکر چاکر بھی رکھے گئے تھے، لیکن کسی بھی ملازم کو اس کا حکم ماننے کا اختیار نہ تھا، اور پھر 1808 عیسوی میں یہ بادشاہ معذور سی زندگی گزارتے ہوئے نپولین کے حملے کے دوران دل کے دورے کی وجہ سے مر گیا۔ دیکھا جائے تو یہ بادشاہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک بادشاہ جو اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا، وہ اس گندی عادت کی وجہ سے کس طرح اپنی زندگی، اپنی حکومت اور اپنے لوگوں کا مقدر تباہ کر گیا۔ اس بادشاہ کی زندگی سے آپ سبق لے سکتے ہیں کہ جس چیز کو آپ معمولی سمجھتے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے اور آپ کی زندگی کے مستقبل کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ کتنی بڑی حکومت کا بادشاہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز تھی، لیکن پھر بھی وہ اس پر حکمرانی نہیں کر سکتا تھا، اور بادشاہت ہونے کے باوجود بھی اس نے معذوری کی زندگی گزاری اور ان تمام تر سہولیات کے باوجود بھی اپنی زندگی سے مفاد حاصل نہ کر سکا اور ایک تنگ دستی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور اب آپ کو بھی خوب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں اس چیز سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ اس چیز کے لیے اسلام اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ کیوں رکھی گئی ہے؟ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ آپ اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہ کر سکیں۔ یہ بظاہر تو انسان کو ایک معمولی چیز لگتی ہے، لیکن انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے اور اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ بادشاہ ہے۔ دوستوں میں ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس بری لت میں مبتلا ہیں تو خدا کے لیے کوشش کریں کہ آپ اس عادت کو چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری عادت سے نجات دلائے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔